اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں نیکی اور تقوی کا حصول عمل انفاق کے بغیر ممکن ہے، اس موضوع پر سوال و جواب پیش کیے جائیں گے۔ سوال: کیا نیکی اور تقوی کا حصول عمل انفاق کے بغیر ممکن ہے؟ جواب: نیکی اور تقوی و پرہیزگاری کا حصول انفاق فی سبیل اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہوتا ہے، سورۃ آل عمران آیت نمبر 92 میں، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک تم اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیزوں میں سے خرچ نہ کرو، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ یہاں بر یعنی نیکی اور دینداری کا حصول انفاق فی المال کے بغیر ناممکن قرار دے دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کا اس سے زیادہ صریح اعلان اور کیا ہو سکتا ہے کہ نیکی و پرہیزگاری صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق مال پر منحصر ہے۔ گویا عام لفظوں میں انفاق ہی کو بر یعنی نیکی قرار دے دیا گیا۔ پس انفرادی طور پر جو اصول اس آیت سے وضع ہوئے وہ یہ کہ اصل نیکی انفاق سے ہی ممکن ہے، اس کے بغیر کوئی بھی عمل نیکی قرار نہیں پا سکتا۔ حقیقی نیکی اللہ کے نزدیک انفاق فی المال کے عمل سے میسر آتی ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کے الفاظ بھی اسی حقیقت کی تائید کر رہے ہیں کہ اصل نیکی انفاق فی المال ہے۔ ارشاد فرمایا گیا، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے، اور اللہ کی محبت میں اپنا مال قرابت داروں پر اور یتیموں پر اور محتاجوں پر اور مسافروں پر اور مانگنے والوں پر اور غلاموں کی گردنوں کو آزاد کرانے میں خرچ کرے۔ اس آیت میں قابل غور پہلو یہ ہے کہ یہاں قرآن حکیم شرط ایمان پوری کرنے کے بعد نیکی کے حصول کا سب سے اولین تقاضا انفاق فی المال کو ہی قرار دے رہا ہے۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا گیا، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں۔ گویا بر، صدق اور تقوی جیسے تمام تصورات کا تقاضا اولین انفاق فی المال ہے۔ سوال: سورۃ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی کون سی علامات بیان کی گئی ہیں؟ جواب: قرآن حکیم کی سورہ مبارکہ الماعون میں دین کو جھٹلانے والے لوگوں کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کی حاجات کو رد کرتا اور انہیں حق سے محروم رکھتا ہے، اور محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا، یعنی معاشرے سے غریبوں اور محتاجوں کے معاشی استحصال کے خاتمے کی کوشش نہیں کرتا۔ پس افسوس اور خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی روح سے بے خبر ہیں، یعنی انہیں محض حقوق اللہ یاد ہیں، حقوق العباد بھلا بیٹھے ہیں۔ وہ لوگ عبادت میں دکھلاوا کرتے ہیں کیونکہ وہ خالق کی رسمی بندگی بجا لاتے ہیں اور پسی ہوئی مخلوق سے بے پرواہی برت رہے ہیں، اور وہ برتنے کی معمولی سی چیز بھی مانگے نہیں دیتے۔ سورت کی دوسری آیت میں یتیم کا لفظ بطور علامت استعمال ہوا ہے۔ دراصل یہاں مراد تمام خستہ حال لوگ ہیں۔ آیت میں ان لوگوں کی نشاندہی کی گئی ہے جو معاشرے کے بے سہارا یتیموں سے نفرت کرتے ہیں اور ان کی بھلائی اور ہمدردی
وہ خیر خواہی کی کوئی تڑپ ان کے دلوں میں موجود نہیں ہوتی۔ یدعو یعنی دھکے دینے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اپنے نام نہاد دنیوی مقام و مرتبے اور خود ساختہ معاشرتی حیثیت کے برابر نہ سمجھتے ہوئے خود سے دور رکھتے ہیں۔ ان سے لا تعلقی، بیگانگی اور کبر و نقود کا سلوک کرتے ہیں، بلکہ انہیں معاشرے پر بوجھ تصور کرتے ہیں۔ اس آیت کے ذریعے قرآن نے دین کو جھٹلانے والوں کی اس مخصوص ذہنیت کی نشاندہی کی ہے جو نام نہاد بڑے لوگوں میں فراوانی کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ سورت کی تیسری آیت میں ان کی ایک اور خصوصیت بیان ہوئی ہے کہ وہ حاجت مندوں اور مسکینوں کی معاشی کفالت کرنے کے لیے نہ خود تیار ہوتے ہیں اور نہ اس کے لیے دوسروں کو تیار کرتے ہیں، یعنی ان ضرورت مندوں کو معاشی تعطل سے نجات دلانے کو غیر ضروری تصور کرتے ہوئے انفاق فی المال نہیں کرتے۔ ولا یحض میں یہ نقطہ بھی قابل غور ہے کہ ان کی جد و جہد کا رخ کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ معاشرے کے اہل ثروت افراد کا رویہ غریب اور بے سہارا لوگوں کی نسبت بدلا جائے۔ ترغیب دلانے سے مراد یہ ہے کہ اپنے قول و فعل اور سعی و کاوش سے دوسرے لوگوں کو اس امر کا قائل کیا جائے کہ ہمارے مال و دولت میں صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ معاشرے کے دیگر مستحق افراد کا بھی حق ہے، جیسا کہ قرآن حکیم میں مذکور ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 19 میں ارشاد ہے، اور ان کے اموال میں سائل اور محروم سب حاجت مندوں کا حق مقرر تھا۔ گویا جو لوگ محتاجوں کو ایسی مجبوری کی حالت میں مبتلا دیکھ کر بے نیازی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو دین کو جھٹلانے والے ہیں، خواہ وہ کتنے ہی دیندار بنتے پھرے۔ سورۃ الماعون کی اگلی آیت 4، 5، 6 میں قرآن حکیم نے المصلین کی اصطلاح استعمال کر کے ایک اور عقدہ حل کر دیا ہے۔ تکذیب دین یعنی دین کو جھٹلانے کا فعل ظاہری عبادت کے التزام کے باوجود بھی ہو سکتا ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ لوگ نماز وغیرہ کا اہتمام بھی کرتے ہوں، لیکن اس کے باوجود ان کا طرز عمل دین حق کو جھٹلانے کے مترادف ہو۔ قرآن حکیم اس امر کی وضاحت بڑے زوردار الفاظ میں کر رہا ہے کہ تباہی اور ہلاکت یا عذاب آخرت کے حقدار ہیں وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کی روح ان کے عمل میں نہیں ہوتی۔ اس روح نماز کو فراموش کرنے کا ذکر قرآن حکیم اسی صورت میں پہلے ہی واضح کر چکا ہے۔ یعنی اگر لوگ نماز پڑھ کر یہ سمجھیں کہ ہم نے اپنا فرض بندگی اور تقاضۂ دین پورا کر دیا، جبکہ وہ اپنے معاشرے کے ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کی معاشی پریشانیوں کی کوئی پرواہ نہ کریں اور نہ ہی انہیں ابتلا کی اذیتوں سے نجات دلانے کی کوشش کریں، تو قرآن حکیم ان لوگوں کو للکار کر کہہ رہا ہے کہ اس طرح فریضہ بندگی اور تقاضۂ دین پورا نہیں ہو سکتا، لہٰذا ایسا طرز عمل اللہ کے نزدیک دین کی تکذیب ہے، اور ایسی نمازیں دکھلاوا اور ریاکاری کے سوا کچھ نہیں، اور یہ ریاکارانہ عبادت جنت نہیں بلکہ دوزخ میں داخلے کا باعث ہوں گی۔ سورۃ الماعون میں دین کو جھٹلانے والوں کی آخری علامت آیت نمبر 7 میں بیان کی گئی ہے کہ وہ گھر کے برتنے کی معمولی چیزیں بھی اپنی ذات تک روک رکھتے ہیں، ان کے استفادہ و استعمال میں دوسروں کو شریک نہیں ہونے دیتے، جبکہ اسلام تصور انفاق کی صورت میں دین کا وجوبی ضابطہ عطا کرتا ہے۔ اس میں اشیاء صرف یعنی گھر کے استعمال کی چیزوں میں بھی دوسروں کو نفع حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔
کوئی مالک ان اشیاء کی ملکیت بھی اس طرح غیر محدود اور غیر مشروط نہیں رکھ سکتا کہ دوسروں کی ضرورت کے باوجود انہیں ان سے محروم رکھا جا سکے، بلکہ ایسا طرز عمل قرآن حکیم کے واضح اعلان کے مطابق تکذیب دین ہے، جسے سادہ لفظوں میں اسلام کے ساتھ کفر کہا جا سکتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان